بہن نے بہت اہم سوال کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کئی لوگ جہیز کو تحفہ بول کر دے رہے ہیں، تو کیا جہیز کی کوئی ایسی قسمیں ہیں جس میں تحفے کے نام سے بھی جہیز دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ بہن، اسلام نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے، کسی بھی شکل میں دیا جائے وہ حرام ہے. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کئی لوگ جہیز کا اصل ڈیفینیشن نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جہیز کے معنی یہ نکال رہے ہیں، دیکھو بھائی، جو چیز مانگے وہ جہیز ہے، جو خود سے دے وہ تحفہ ہے. لیکن تحفے میں بھی آپ کوئی ایسی چیز اور ایسے وقت پر نہیں دے سکتے جو اسلامی شریعت سے ٹکراتی ہے. جہیز کا ڈیفینیشن شرعی طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت، شادی کے وقت لڑکی والے مانگنے پر یا خود سے لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو کوئی بھی ایسا تحفہ دیں جو لڑکا اور لڑکی، دلہا دلہن دونوں ملا کر استعمال کرتے ہیں، وہی جہیز ہے، وہ حرام ہے. ہاں، آپ بیٹی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو سونا دے سکتے ہیں، سونے کے زیور دے سکتے ہیں جو آپ کا داماد کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا. مگر کتنے کی ایسے بے غیرت داماد آئے جو سونے کی انگوٹیاں بھی پہنتے، چینا بھی پہنتے. مسلمان مرد آدمی سونے کی چین، سونے کی انگیٹھی پہنا تو مسلمان مرد آدمی بہت ہی گیا گزرا، بہت آوارہ دکھتا، نبی کا سخت نافرمان، کھلا دشمن دکھتا اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کا. نہیں پہننا چاہیے. مسلمان مرد پر سونا مکمل طور پہ حرام کیا گیا. تو ہمارے دوست ہمارے نہیں، انہوں بہت پیسے والے ہیں، تو ہماری ساس بھائی وہ منجے کرے وقت، سانچک کے وقت وہ انگوٹھی پہنا دیا ہے. تمہارا ہاتھ دیے کہیں کو تم پہنانے کو، تو ہاتھ کہیں کو دیا رہے، جا کے وہاں پہ ساس کے گھر میں بیٹھ کے ساس کے ہاتھ میں، سالیوں کے ہاتھ میں کہیں کو دے گیا. اگر ایسا زبردستی کو پہنا دیا تو تو وسترا لے کے جا، چھرا لے کے جا، نہیں تو ایک آرا لے کے جا کے وہیں کاٹ کے اپنی انگلی پھینک دے. بتا ان کو کہ میں بہت خطرناک ہوں، اللہ رسول کے معاملے میں کوئی چیز نہیں سنتا. انہوں بھی سیٹنگ میں آ کے پھر جہیز بھی نہ دیتے، بیٹی کو تربیت کر کے دیتے، ہمیشہ شوہر کی اطاعت کر بیٹے، ڈوری کیس بک نکو کر بات. تو اب تو انگلی دے دیا، اچھا پہنا دو، انگوٹھی پہنا دو بول کے، اس کے انگوٹھی پہن لے کے آ گیا بے غیرت. اس کے بعد ذرا بھی بیٹی کو ستایا، ایسا انگوٹھی پہن کے بیٹی کو ستاتا رہے، تو تیرے اماں با جا ڈوری کیس میں بول دو. تو اس کے واسطے کیا کرنا؟ جہیز نہیں دینا ہے. جہیز حرام ہے. تحفے کا مطلب ہے دلہن کو صرف وہی سامان دینا جو سامان صرف لڑکی استعمال کر سکتی ہے، دلہا استعمال نہیں کر سکتا. اچھا، وہ شادی کے دن ہی دینا کیا ضروری ہوگا ان لوگوں کو؟ تو تم اگر دینا ہی ہے 1-3 مہینے کے بعد دونا. شوق سے آ کے لیتا ہوں، سب کو بتا کے گئی، مگر سب کو بتائیں ہم داماد کو اتنا دیے، اتنا دیے، اتنا دیے. اجی اماں، تم داماد کو اتنا سب مت دو، بجائے اتنا سب دینے کے ایک فرما بردار اللہ رسول کی بیٹی دے ڈالو. اپنی بیٹی جو اللہ رسول کی فرما بردار ہے وہ دے دو. تم اگر وہ دیے تو سمجھو داماد کو سب سے پیاری چیز دے دیے. تم وہ نہیں دے کہ باقی سب کچھ دیے تو بیٹی بھی گئی، اس کا گھرانہ بھی گیا. آج سب دے رہے ہیں لیکن اللہ رسول کی تعلیم بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں، بیٹوں کو نہیں دے رہے ہیں. جہیز ہر صورت میں حرام ہے. بعض جاہل کمبخت ذلیل قسم کے لوگ اللہ کے نبی پہ تہمت باندھتے، نعوذ باللہ. جو اللہ کے نبی پر تہمت باندھا انہیں ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تہمت باندھتے معلوم نہیں؟ انہوں بی بی فاطمہ کی شادی میں علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا. بولتے استغفر اللہ العظیم، کیسی بات کر رہے ہیں؟ جو نبی پوری امت کو ایک چیز حرام کی ہے وہ خود کی بیٹی میں وہ کریں گے، شادی میں کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ پورا سے جواب نہیں آ رہا، ڈاؤٹ میں ہے. وہ واقعہ یہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، مر گئے تھے انہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ طے ہوا بی بی فاطمہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بولے، اے میرے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی صاحبزادی ہے، میرے قسمت، میرے جیسے ناچیز کے قسمت کے میرے نبی کی صاحبزادی میری بیوی بن کے آ رہی. میرے پیارے نبی، میرے والد کی جگہ آپ رہ کر مجھے پال پوس کر بڑا کیے، آپ میرے چچیرے بھائی بھی ہے، وقت کے رسول بھی ہے. یہ کچھ پیسے میں جمع کر لیا تھا اپنی شادی کے لیے، میں چاہتا ہوں آپ فاطمہ کے تو والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب میری والد کی جگہ رہ کر بھی میرے لیے بھی کوئی تحفے لے لیں. یہ لیجئے وہ پیسے جو میں جمع کیا تھا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے، ان پیسوں سے تحفہ خرید کر دیے. نبی خود کے پیسے سے بیٹی کو جہیز نہیں دیے. سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ. تو اب کسی بھی طریقے سے اپنے بیٹیوں کی دعوت میں ای کیا ہوتا، لوگاں کیا بولیں گے، لوگاں کچھ بھی بولنے دو جی اماں نکو دو. یہ لوگاں تمہارے کو جہنم کی آگ میں گئے تو نہیں بچاتے. وہاں پہ جہنم کی آگ میں جاتے اگر تم لوگوں کو پلٹ کے دیکھے تو سب پلٹ جاتے، کونے کی نہیں پہچانتے بول کے.
تمہارے گھر پہ پولیس بھی ریڈ ماری تو ایسا پلٹ جاتے نہیں صاحب کونے کیوں نہیں لگے جاؤ اسکول. اگر پولیس ریڈ نہیں ماری تو جا کے بولتے صاحب اس کے گھر پہ ریڈ مارو نا, کہیں کو نہیں مار رہے بولے. ایسے لوگ آئے تو جہنم میں کام بتاتے. لوگوں کے چکر میں مت جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس. اس کے سوا کسی کی اطاعت تم کو قیامت میں بچانے والی نہیں ہے انشاءاللہ.